السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. یہ تمہاری ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم سب نے مل کر چلی ہے شہر کے اندر. اب فرعون نے جان پر بن گئی کہ لوگوں پر جادوگروں کی اس شکست کا کیا اثر پڑے گا, عوام کو کیسے مطمئن کیا جا سکے گا. لیکن وہ بڑا ذہین اور جینیس شخص تھا. فوراً پینترا بدلا اور بولا مجھے سب پتہ چل گیا ہے. یہ موسیٰ بھی تمہارا ہی ساتھی ہے, تمہارا گروہ گنٹال ہے. یہ سب تمہاری آپس کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے اور تم سب نے مل کر ہمارے خلاف ایک سازش کا جال بنا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ فِي خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو. قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جادوگروں پر انکشاف حق سے حاصل ہونے والی یقین کی پختگی اور گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ایک متعلق و عنوان بادشاہ کی اتنی بڑی دھمکی ان کے پائیں استقامت میں ذرا بھی لرزش پیدا نہ کر سکی. ان کے اس جواب کے ایک ایک لفظ سے ان کے دل کا اطمینان جھلکتا اور چمکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اور تم میں سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئے. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دیجیے مسلم ہی کی حیثیت سے. یعنی ایمان کے راستے میں جو آزمائش آنے والی ہے اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں دامن صبر ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے اور ہم کفر میں دوبارہ لوٹ نہ جائے. اے اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا فرما اور اگر ہمیں موت آئے تو تیری اطاعت و فرما برداری کی حالت میں آئے. اس واقعے کے بعد بھی فرعون عملی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام نہ کر سکا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بھی شہر میں لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے اور بنی اسرائیل کو منظم کرنے میں مصروف رہے. قوم کے نوجوانوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. آپ علیہ السلام کی اس طرح کی سرگرمیوں سے حکومتی عہد یادیاں کے اندراج طور پر تشویش پیدا ہوئی اور بالآخر انہوں نے فرعون سے اس بارے میں شکایت کی. تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے. ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, پسند آ رہا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنے اور زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.